مطلب لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، بس یہ تو پکی چیز ہے کہ ایمان تو ہے ہی۔ دیکھو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ 420 نہ کرو، 2 نمبر ہی نہ کرو۔ ہاں جیسے آپ کپڑا بیچتے ہو، اگر آپ کے پاس پالیسٹر ہے تو آپ اس کو کاٹن نہیں بتا سکتے ہو، اگر کاٹن بتا دیا تو آپ نے جھوٹ بولا، دھوکہ دھڑی کی۔ ہاں تو جو ہوگا کاٹن ہوگا کاٹن بتاؤ گے، پالیسٹر ہوگا پالیسٹر۔ جی یا دنیا کی اور چیزوں میں ٹیکنیکل کاموں میں لوگ پیسہ اوریجنل کا لے لیتے ہیں، ڈپلیکیٹ سامان لگا دیتے ہیں۔ جی جی سامان کا 10 روپے کا سامان ہے تو 15 روپے لے لیے، تو چلو اس میں کچھ نہ کچھ تو کرتے تو ہیں وہ لوگ۔ ہاں، کچھ نہ کچھ اصلی بھائی بھی اوریجنل ملاتے کی ہیں۔ جگہ ڈپلیکیٹ لگایا تو چلو اوریجنل کی میعاد 10 سال ہے، ڈپلیکیٹ کی 5 سال۔ آپ نے ہاں ٹیلی سوٹ کاٹن بتا کے پالیسٹر دے دیا تو کپڑا تو دیا آپ نے، ہاں، کپڑا تو دیا۔ اس میں تو ایک دم بالکل 420 ہے کہ ایمان 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی نہیں سیکھا، دعویٰ کر رہا ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے۔ ہاں بالکل، اور جو ایمان والوں کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں اس نشانی کو نہیں مانتے۔ نہیں اگر ایک ساتھی ہمارے دوست تھے پہلے ہوں جماعت کی لائن میں، وہ کل جماعت میں جا رہے تھے چلے کی، ہوں ہمارے پاس ہے۔ میں کہا بھائی یہ بتلاؤ اتنے دن سے لگے ہو اس کام میں، ایمان کتنے لوگوں نے سیکھا؟ جی دیکھو ہمارے پاس داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی، کرتا نہیں تھا، یہ پہننے لگے۔ مگر یہ تو اسلام کی نشانی ہے، ایمان کہاں ہے؟ اور اسلام آپ کے پاس ہوا، ایمان نہ ہوا، آپ جنت نہیں جا سکتے۔ یہ تو منافقوں کے پاس بھی تھا اسلام، اور آپ تو جماعت میں مرغے مسلم کھانے جا رہے ہو اور گاڑیوں 4 پہیوں کی گاڑی میں گھومو گے، پنکھوں کے نیچے بیٹھو گے۔ منافق تو گردن کٹانے کے لیے جاتے تھے، منع کا تو کہا جی ہاں یہ تو بات ہے، جب یہ بات ہے تو بتلاؤ پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان جب ایمان نمبر ایک کی بات تو یہ ہے کہ ایمان یہی دل میں بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، سب سے بڑا فالٹ تو یہ ہے۔ پھر دوسرا فالٹ یہ ہے کہ ایمان کے سیکھنے کے کوئی تذکرے نہیں ہے، اور ایمان کیسے بڑھے گا یہ کوئی محنت نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے علامت بتلائی ہے اور ایمان پر جو کر کے دکھلایا وہاں سے ملاؤ۔ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھی سے کہ بتاؤ روزہ رکھتے ہیں تو کیا روزے میں چپکے چپکے کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کیا ریا خارج کرتے رہتے ہیں، ریا خارج وضو ٹوٹتے ہیں تو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا پھر قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ قادیانی کیا روزے میں چھپ چھپ کر کھاتے ہیں؟ اور شیعوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کیا شیعہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ریا خارج کرتے رہتے ہیں؟ اس وجہ سے کافر کہتے ہو ان کو؟ ہاں اور بریلیوں کے مشرک اس وجہ سے کیا کہتے ہو کہ بیٹا اس وجہ سے کہتے ہو کہ وہ نماز میں ریا خارج کرتے رہتے ہیں اور روزے کی حالت میں چھپ چھپ کر کھاتے رہتے ہیں؟ یا جس صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز روزہ ٹوٹ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا تم کافر ہو گئے ہو؟ یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے 60 روزے رکھو، تو انہوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا تھا کہ ہم ایک نہیں رکھ پائیں، 60 کہاں رکھ پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو کہا تھا ہم یہ بھی نہیں کر پائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے دے دیا، کہا یہ جو سب سے غریب آدمی دے دو، تو انہوں نے کہا سب سے غریب ہم ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہی لے لو۔ قرآن سے نکالو، سب سے پہلے تبلیغ کرنے والے سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ 82 آدمی ایمان والے بنے، پوری دنیا کو اللہ نے تحت نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ پوری دنیا ان کو ملی 82 آدمیوں کو کہ نہیں ملی؟ بالکل ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکومت لینے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اور نسخہ لینے کا طریقہ بتلایا، کلمہ نماز بنا، ہاں نا اس کا لینے کا طریقہ بتایا، کلمہ نماز بنانے کی محنت کی، کلمہ نماز بن گیا تو فرعون تباہ ہوا، اس کی حکومت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کلمہ نماز ان کا بنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکومت ان کے حوالے کی کہ نہیں کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں اور 60 سال مدینے میں محنت کرا کے کلمہ نماز صحابہ کا بنا دیا۔ اس وقت کی کیسروں کی طرح ان کے سامنے جھکی کہ نہیں جھکی؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ٹیکنالوجی، نہ سائنس، نہ مال، نہ چیزیں، نہ مکانات، نہ ہتھیار، کوئی چیز نہ، کوئی ان کے ہتھیار کی ٹریننگ، نہ لڑائی کی کوئی ٹریننگ، لیکن کلمہ نماز بنا ہوا تھا۔ وہ کیسروں کی طرح ان کے آگے جھکی کہ نہیں جھکی؟ بالکل۔ اور لوگ یہ بات کہتے ہیں نا
کہ حق والے دنیا میں پریشان رہیں گے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جھوٹی بات بتلاتے ہیں، آدھی بات بتلاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہی غالب رہیں گے۔ اللہ، حق والے غالب رہیں گے، حق والے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پریشان رہیں گے، جھوٹی باتیں ہیں، کہتے ہیں امتحان، دیکھو لوگ کہتے ہیں امتحان صرف ایک بار ہوتا ہے، آدمی فیل ہو گیا یا پاس، محنت پوری زندگی، امتحان ایک بار ہے۔ صحیح، امتحان کے بعد اگر آدمی پاس ہو گیا ترقی ہے، اور امتحان میں فیل ہو گیا تنزلی ہے۔ صحابہ کے کلمہ نماز کے امتحان بدر میں تھا، پاس ہو گئے، باطل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ سارے باطل ٹوٹتے چلے گئے کہ نہیں ٹوٹتے چلے گئے؟ بالکل، اسی کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے اندر کا باطل تم توڑو پہلے، باہر کے باطل کو اللہ توڑے گا۔ بے شک بے شک، اندر باطل بنا ہوا ہے کہ صاحب کلمہ نماز سے کہاں سے ہو جائے گا، یہ باطل ہے، صاحب اللہ اسے کہاں کر دیں گے، یہ باطل ہے۔ بس سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، تو یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب ہمارے اوپر حال آیا تھا اور اللہ نے دیکھو یہ کیسی مدد اور نصرت کی ہے، دوبارہ سے کام چل پڑا، جماعتیں چل پڑی اور مرکز کھل گیا، مولوی صاحب مرکز پہنچ گئے اور کام پھر دوبارہ سے ترقی پر آئے گا۔ یہ نظام چلا ہے ان کا، اور چوری جب پہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں، ہندوستان میں آج تک کبھی ایسا ہی ہوا نہیں کہ بڑے بڑے کرمنل ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھوٹالے کیے ہیں، کورٹ نے ان کو اپنے گھر میں جانے سے روک دیا ہو کبھی؟ یہ دیکھو پہلے، اللہ نے مولانا صاحب کو ان کے گھر میں جانے سے روک دیا ہے، اپنے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں یہ، ہاں گھر میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بہت ان کی اماں کی طرف سے عرضی لگائی گئی کورٹ میں، تو ان کی اماں کو پرمیشن ملا تو اس پر بھی پولیس نے روک لگا دی تھی۔ اور ابھی بھی یہ ان کو اپنے گھر میں جانے کی پرمیشن نہیں، ان کے گھر والوں کو ہو سکتا ملا ہو، ان کو نہیں ہے، جبکہ ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جو مطلب غیر قانونی چیز کوئی مل گئی ہو جس کی وجہ سے کورٹ نے پابندی لگائی ہو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ جو میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں نا، آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کوئی اپنے جماعت کا ذمہ دار، مطلب کسی تنظیم کا، کسی قوم کا کوئی لیڈر بھاگا ہو چھوڑ کر۔ ایسا تو ہوا ہی نہیں امیر صاحب، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا، مطلب یہ بھی پورے ٹنکے کی چوٹ پر کہتے آ رہے تھے کہ دیکھو مولانا یوسف کیسے جمے، مولانا حسین احمد مدنی کس طرح جمے، سب بتلاتے تھے۔ اب اس بات کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو بھاگے ہیں، تو اب ان کی وجہ سے باہر کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے، تو اب ان سے کوئی ملنے بھی نہیں گئے، کہ نہ ان کا کوئی لڑکا گئے نہ یہ گئے، اور جماعتیں ابھی بھی ہیں جیل میں، لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ ابھی یہ چینل پہ ہم 2 دن پہلے سن رہے تھے، 2 دن کی بات ہے ابھی، ایک جماعت شاہجہاں پور میں تھی، یہ ہمارے دری، ہاں، اور مقدمہ چل رہا تھا بریلی میں۔ اچھا، بریلی۔ 8 آدمی تھائی لینڈ کے تھے، 2 تمل ناڈو کے تھے، ایک کوئی اور تھا، ایک اس کا نام نہیں بتایا تھا، 12 بتائے تھے چینل پر، کہا تھا 8 تمل ناڈو، 8 تھائی لینڈ کے ہیں، 2 تمل ناڈو کے ہیں، ایک اور کوئی ہے۔ اچھا اچھا، تو ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ گواہی کمزور ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ان کو، مطلب ان کے کورونا کی وجہ سے ان کو پکڑا تھا، اب کورونا کے گواہ نہیں مل پائے ان کے خلاف کوئی مضبوط، تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک جماعت ابھی غازی آباد میں ان کے پاسپورٹ ابھی ایشو نہیں ہوئے ہیں، نہیں ملے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور جو جماعتیں چھوٹی ہیں وہ یہاں رو رو کر گئی کہ ہندوستان میں کبھی دوبارہ تبلیغ میں نہیں آئیں گے ہم۔ بھائی اگر مولانا صاحب بھاگے تھے تو اور جماعت والوں کو آگے آنا چاہیے، کورٹ میں جا کر کہتا کہ صاحب یہ ہمارے مہمان ہیں، غلطی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے مہمانوں کو چھوڑ دو، ان کو جانے دو، جو سزا ہم کو دے دو، آپ جو جرمانہ ہم دیں گے۔ تو کورٹ کچھ نہیں کہتا، کورٹ ان کو بھی چھوڑ دیتا، ان کو بھی چھوڑ دیتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن دیکھو مولانا صاحب جن تنظیموں کو کہتے تھے کہ وہ نبیوں والی دعوت نہیں ہے، ٹھیک، نبیوں والی دعوت صرف یہی ہے، دعوت صرف یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، تو وہی تنظیمیں آگے آئی ہیں سب کو بچارہ کرنے کے لیے، تبلیغ والے کوئی نہیں آئے ہیں آگے۔ بھائی سب سے پہلے بیان آیا تھا مولانا توقیر رضا کا جو بریلی کے ہیں، جب لاک ڈاؤن ہوا ہے اور میڈیا میں سب مولانا صاحب کی اور جماعت والوں کی سب بدنامی کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے خلاف بولے تھے، ان کی حمایت میں مولانا توقیر رضا کی بریلوی ہیں۔ اچھا، ہاں بالکل کھل کر بولے تھے، چینل پر ڈالا تھا اپنا ویڈیو بنا کر، اور جماعت اہل حدیث کے کوئی مولانا ہے انہوں نے بیان دیا تھا، 2 لوگوں کے پہلے آئے ہیں۔
जमीयत उलमा वालों ने तो पूरा साथ दिया, अंदर बाहर सभी पूरा काम किया है। हाँ, जमीयत वाले तो खूब बोले बोले भी, और उन्होंने मतलब ये पूरे तरीके से इनकी पैरवी भी की सब लोगों की पूरी तरीके से। जमात वाले क्यों नहीं आगे आए? हाँ, इन्होंने गुंगों का गुड़ खाया। भाई महब के तुम्हारे मेहमान थे, तुम्हारे वजह से आए थे, तुमने उनको बुलाया था, तुमने एक निजाम चला रखा था, तुम्हारे साथी थे, तुमको आगे आना चाहिए। तुम अपने घर में बैठ गए, अपना जो है तुम सांप सूंघ गया तुमको सबको। हाँ, वहाँ बाहर जाते थे, बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ी से घूमते थे, बढ़िया बढ़िया नाश्ते उड़ाते थे, हदिया तहाफ लेकर आते थे, और जब वो फंस गए तुम अपने तुमको सबको सांप सूंघ गया, घर में बैठ गए घुस के। यही पूरी उम्मत की फिक्र है। हाँ, यही ये उम्मत फिक्र बनाना है, इससे उम्मत जुड़ेगी। हाँ। और फिर चलो ठीक है, जब अमीर भाग गया, अमीर नहीं है, तो आप किस चीज मशवरे से काम कर रहे हो? हाँ भाई कितनी मौलाना साहब मिसालें देते थे, वो सब कहाँ चलेगी इनकी दलीलें? हाँ, कि जो साथी जमात से हट गया उसको राय नहीं दे सकता है, बाहर से किसी की राय नहीं कबूल किया। सबसे पहले तो तुम निकले हो, तुम निकले हो। भाई ये नमाज की मिसाल देते थे कि नमाज से अगर बाहर कोई वजू कर रहा है, इमाम गलती कर जाए, और अगर वो लुकमा दे, उसका लुकमा कबूल कर लेगा इमाम, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो तुम मरकज में थे, अपनी जमात को छोड़कर तुम भागे। हाँ, तो अब तो तुम जमात से निकल गए उस जमात से, और अभी आए नहीं हो तुम मैदान में। हाँ, तो आप ये जमात जो है किसके मसले से काम करें, किसको अपना अमीर बनाए हैं? कहते हैं कि दूसरी जगह पर जाकर कर रहे हैं काम। वो बातें कहाँ चली गई? क़यामत तक के लिए अल्लाह ने मरकज को कबूल कर लिया है। हाँ, ये कहते थे। हाँ, इस जगह को अल्लाह ने कबूल किया है, सारे मसले यहाँ लाओ। ये दावा करते थे कि सारे मसले जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हल होंगे वो यहाँ हल होंगे, अल्लाह ने जगह कबूल की, यहाँ रखो। तो अपना मसला लेकर तुम कहाँ वहाँ क्यों चले गए? भाई तुम डंके की चोर पर मरकज में बयान करते थे, पूरी दुनिया में तुम्हारी बात जाती थी कि इस जगह को अल्लाह ने कबूल किया है क़यामत तक के लिए, और ये जगह ऐसी है, इसको अल्लाह ने मर्जा बनाया है सारी दुनिया के लिए। यहाँ ऐसे आओ जैसे कि कबूतर अपने अंडे की तरफ जाता है, कितनी सब मिसालें उनके कहाँ चली गई? हाँ, ये सब बातें कहते थे। हाँ, और कहते थे जो मसला कहीं नहीं हल होगा यहाँ हल होगा, यहाँ हल होगा। तो तुम्हारा मसला कहाँ हल होगा? हम लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं, हम लोगों को मौलाना साहब से कोई वास्ता नहीं है। हाँ? ना उनकी कोई रिश्तेदारी थी कि हाँ कोई रिश्तेदारी खत्म हो गई है, ना उनके कोई हमारी कोई जमीन दबा ली, ना हमारे कोई पैसे मान लिए, लेकिन कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो बात हमारी है उसके तो डंके की जोर पर मुकाबला किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब दारुल उलूम देवबंद ने फतवा लगाया है कि ये क्या कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हट चुके हैं, और इनकी बातें जो हैं उससे हटकर हैं, ये कुरान और हदीस में अपनी तरफ से माने निकालते हैं, इस किस्म की बातें उसमें बतलाई गई थी। और ये एक आगे चल के फिरका कुरान और सुन्नत से हटकर एक फिरका बन रहा है, अहले सुन्नत वल जमात से हटकर, और फिरका अल्लाह की सूरत अख्तियार कर रहा है। ये सब बातें बताई थी ना। आज जमात वालों से कहते वो बड़ों की बातें हमसे इससे क्या वास्ता, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये कहते हैं ना। हाँ, कोई कादियानी अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से जुड़ा हो, कहे कि हमसे इससे क्या वास्ता, फतवा उन पर लगा, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कोई माना जाएगा? भाई कोई कादियानी अगर ये कहे कि हमसे इससे क्या वास्ता, भाई हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हाँ, तो इस जमात में क्यों जुड़े हो, क्यों कह रहे हो कि तुम कादियानी हैं? हाँ, और वहाँ बड़े बड़े छोटे को उलमा बैठे हैं, फिर उलमा की कहे तुम नहीं मानो, हमसे कहते हो उलमा की मानो, तुम किसकी मान रहे हो? भाई उलमा ने जब ये कह दिया कि ये फिरके अल्लाह बन सकता है, इनकी बातें कुरान और सुन्नत से हटकर हैं और अहले सुन्नत वल जमात से हटकर हैं, वो रुजू करते या तो भाई रुजू का मतलब ये था वहाँ जाकर मिलते उनसे बात करते, तो वो लोग बताते हैं कि निशानदेही करते, ये बातें आपने गलत कही, ये तौबा कर लेते कि आइंदा वो बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहते ठीक है, वहाँ गए नहीं। हाँ, वहाँ गए नहीं। और दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि हमने फतवा ना वापस लिया है ना वापस लेंगे।